बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी खबरें ले लें, बड़ी दिलचस्प हैं। पहली खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में FIR नहीं करा सकते। ये मामला ये था कि KPK हाउस इस्लामाबाद पर जो हमला हुआ था, तो अली अमीन गंडापुर FIR कराना चाह रहे थे IG इस्लामाबाद और 600 पुलिस वालों पे, लेकिन वो अपने सूबे में इसकी FIR नहीं करा सके और उनको चीफ सेक्रेटरी और IG ने कहा जो KPK के हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर हमारे खिलाफ भी ये सिलसिला इस्लामाबाद में और दूसरी जगह पे शुरू हो जाएगा। बहरहाल आपको ये बताना था कि KPK के 4 करोड़ लोगों पर किसकी हुकूमत है, लोगों ने वोट किसको दिए, और एक 2/3 अक्सरियत रखने वाला वजीर आला वो अपने सूबे में जो है वो FIR नहीं करा सकता। ये आपको लतीफ़ा सुनाना था। उसके बाद आपको एक अहम बात बतानी थी कि आज़ाद और गुलाम में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ सिंपल सा आपको फ़र्क बताता हूँ। ये फ्रेडरिक नीत्शे ने जो है ना वो अपनी किताब में लिखा था कि जो आज़ाद बंदा होता है ना वो ना कर सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में आपको समझ आ जाएगी कि जो गुलाम होता है ना वो ना नहीं कर सकता, जबकि आज़ाद की पहचान ये होती है कि वो ना कर सकता है। इस निज़ाम में रहते हुए हम ना कर सकते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि कौमी मफाद, फिर चूरन, खट्टा मीठा, वो सारे का सारा हम बाय करने पर और ख़रीदने पर तैयार हैं जी, इसलिए हम ना नहीं कर सकते। उसके अलावा अगली खबर ये है कि मैथ्यू मिलर, ये अमेरिका के जो है वो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं, इन्होंने कहा है कि करप्शन पे और बुनियादी इंसानी हकूक पे जो है वो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, वीज़े पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। बहुत देर की मेहरबान आते आते 4 साल दौर में जो आपका दौर था, यानी जो बाइडन का दौर था, उसमें क्या कुछ होता रहा, और अब वो फाड़ मार रहे हैं कि ये किया जाएगा, आप लोग 20 जनवरी को दफा हों, नई हुकूमत आए तो वो शायद कुछ करे। इसके अलावा एक आपको और लतीफ़ा सुनाना था। वो लतीफ़ा ये कि अब्सा जो है ना वो आलम, ये पाकिस्तान की जो है ना वो हैं जर्नलिस्ट हैं, तो इन्होंने जो है वो शिकवा किया है कि इमरान खान की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। पहले तो हम समझते थे कि पाकिस्तान में होने वाली तमाम बुराइयों की जड़ और तमाम जराइम की जड़ इमरान खान है, लेकिन अब ये भी जो है ना उन पे चार्ज लग गया है कि जो है ना चूंकि वो इमरान खान की मुखालिफ हैं तो उनको रिश्ता नहीं मिल रहा, हम उनके गाम में बराबर के शरीक हैं। बहरहाल ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, इमरान खान इतने जालिम तो नहीं है। बहरहाल अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और पाकिस्तान की मुखालफत क्यों की थी, यानी आपने जज्बाती नहीं होना। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आलिम थे, ये अलहदा बात है, उनकी अपनी सोच थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। आज जब 4-5 किस्म की पेशगोइयां आपके सामने रखूंगा ना तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल कलाम की बातें जो है वो बहरहाल ठीक थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप शायद पहली दफ़ा सुने। उसके बाद नवाज शरीफ ने हैरान और परेशान कर दिया, ये अक्सर करते रहते हैं यूं। मैं जापान में गया तो मशीनें चल रही थी अब उन्होंने किस बात पे परेशान किया है? उसके बाद $2,71,000 किस चीज़ का सौदा हुआ है, बगैर जाने कि इस चीज़ की क्या अहमियत है ये आपको बताऊंगा। और फिर तालीम मजहबी अमूर के डायरेक्टर का ओहदा फतह कर लिया गया है। बड़ी मार कुटाई हुई, बड़ी टैंकों की जंग हुई, बड़ी तोपें चली, बड़े मिसाइल चले, और आखिरकार वहाँ पे मेजर जनरल साहब जो है फातेह ठहरे और उन्होंने ये चौकी फतह कर ली। अब मजहबी अमूर की जो तालीम है उसके डायरेक्टर जो है वो मेजर जनरल साहब हैं। और इंतहाई हैरान कुन जो खबर है वो ये है जॉन मैरियट। जॉन मैरियट का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, ये पाकिस्तान में बरतानिया की सफीर हैं। अच्छी चीज़ है, यानी देखने में भी अच्छी चीज़ है। इसका पहला रिकॉर्ड तो ये है कि जब कीनिया में इलेक्शन हुआ ना तो वहाँ पे यही हाल हुआ जो हमारे यहाँ हुआ। ये मौसूफा कीनिया में सफीर थी।
یعنی وہاں پہ بھی جس طرح ہمارا 8 فروری کو ہوا. دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ جب ارشد شریف جو ہے نا وہ کینیا میں شہید ہوئے تو جین میریٹ جو ہے نا وہاں پہ سفیر تھیں. پھر پاکستان میں الیکشن ہوئے تو الیکشن سے پہلے انہوں نے بڑی ملاقاتیں ماری. یعنی یہ حالانکہ ان کا جو ہے نا وہ نہیں تھا، یہ پروٹوکول نہیں تھا، لیکن یہ مختلف سیاستدانوں سے خاص کر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے یہ ملتی رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں جو ہے اپنا دنیا کے مختلف ملکوں کے سفیروں کو بلایا اور وہاں پہ لمبی لمبی چھوڑی. اس طرح لمبی لمبی چھوڑی کہ کوئی فارغ نہیں ہوئی، کوئی بندہ جو ہے نا وہ شہید نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کوئی تشدد نہیں ہوا. بالکل آرام سے جب جو ہے نا مظاہرین آئے ہم نے ان کو کہا کہ آپ بیٹا آپ لوگ چلے جائیں تو وہ چپ کر کے چلے گئے. ہم نے بڑا ان کو پیار کیا، گلے لگایا. یہ سفیروں کو چورن بیچا قومی مفاد کے نام پہ یہ اس منشی نے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مبینہ طور پہ یہ جو جین میریٹ ہیں جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے اس سارے پروسیس کی حمایت کی ہے کہ جی بالکل آپ نے بڑا زبردست کیا ہے جو کچھ آپ نے ڈی چوک میں کیا ہے. اصل میں یہ جو منافق مغربی طاقتیں ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ونسٹن چرچل کہتے تھے کہ وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس. ہمارے جو ہے نا مستقل دوست نہیں ہوتے، ہمارے مستقل مفادات ہوتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے نا وہ کرپشن کے کتنے خلاف ہیں اپنے ملک میں، 1 روپے کی برداشت نہیں کرتے. اور پاکستان کا سارا لوٹا ہوا پیسہ لندن میں پڑا ہے، نواز شریف کا، اس کے بیٹوں کا، باقی جرنیلوں کا، سیاستدانوں کا. وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ لوٹ کے لائے ہیں، لیکن ان کے ملک میں پیسہ پڑا ہے، ان کے ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہ کچھ جو ہے نا یہ برطانیہ میں سوچا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں ایسا کچھ ہوگا جو ڈی چوک میں ہوا، لیکن یہاں پہ وہ جان میریٹ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری بلا سے ہمارے بندے تو نہیں مرے، آپ کی گولیاں تھیں، آپ کی بندوقیں تھیں، آپ کے بندے تھے، وہ نہتے تھے، جو بھی تھے آپ نے ٹھیک کیا مارا ہے. تو کیونکہ ان کے 2 چہرے ہیں، یہ جو مغربی طاقتیں ہیں نا ان کے 2 چہرے ہیں. اور یہ اپنی جو ہے نا وہ مقصد کے مطابق اب شریف خاندان ان کے کیوں قریب ہے، یا یہ حکومت ان کے کیوں قریب ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا دے رہی ہے. بہرحال جان میریٹ نے جو ہے نا انتہائی حیران کن طور پہ اس قتل عام کی حمایت کی ہے کہ جی تن کے رکھو، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہی چیز پاکستان جو لٹو بات اے مہربانی کرو کہ وہ چیزیں لٹ کے برطانیہ چاندی کرو، اتھے مال رکھا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان سے جو ہے وہ کوہ نور کا ہیرا بھی جو ہے نا وہ چرا کر لے گئے تھے اور اپنی ملکہ اور بادشاہ کے تاج میں جڑ دیا تھا. لیکن ان کے جو اخلاقی درس ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے، ہاں اپنے ملک میں جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے ملک پہ یہ کوئی ایسی کام کریں یا بات آنے دیں. لیکن انہیں پتہ ہے پاکستان کیسا ملک ہے، پاکستان پہ کس کی حکمرانی ہے، پاکستان عوام کی حیثیت کیا ہے. تو جان میریٹ نے اس کی جو ہے وہ حمایت کی ہے. اب $2,71,000 کا کیا چکر ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ چترال میں ایک امریکی کو $2,71,000 لے کر ایک مارخور کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس نے مارخور کو مارا بھی ہے. رمزی کلارک آپ کو یاد ہے، اٹارنی جنرل، بار بار بتاتا ہوں، ایمل کارسی کیس، اور رمزی کلارک نے کہا تھا کہ ڈالرز دیں اور پاکستانی اشرافیہ کی ماں لے لیں. یہ ڈالرز پہ بالکل انکار نہیں کرتے، ڈالر رب العزت کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو 2,71,000 میں ہمارا سوال یہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ چلے مارخور ہمارا قومی جانور ہے، اس کو چھوڑیں. آپ کی سب سے پریمیئر ایجنسی کا یار نشان ہے، مونوگرام ہے، اور اس کو 2 لاکھ، لیکن آپ کو پتہ ہے $2,71,000 کو آپ 278 روپے سے ضرب دیں کتنے بنتے ہیں. تو بہرحال جی چترال میں ایک امریکی نے $2,71,000 پے کر کے ایک مارخور کو مار گرایا ہے. حالانکہ جانوروں کا شکار اور پھر معصوم جانوروں کا یہ حسن ہوتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ زمین کا، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خدا کی مخلوق ہے. لیکن جہاں پہ بات آ جائے ڈالر کی، جس پہ جو ہے نا وہ جارج واشنگٹن کی تصویر ہو، تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ ارادے وہ ذرا
कांप जाते हैं। तो पहला शिकार हुआ है इस मौसम का मारखोर का, और मुझे बड़ी हैरानी है कि जी $2,71,000 के बदले जो है ना अब आते हैं हम जनाब कमर साहब पे। ये जो सीटें हैं खाली होती हैं गायब गायब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है ना वो जनरल मुशर्रफ से कहते थे कि सर फलां पोस्ट जो है ना वो खाली हुई है, तो वो कहते थे फलां लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दो, सर फलां पोस्ट खाली हुई है फलां लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दो। यानी उनके दौर में जो पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो यूनिफॉर्म में कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़ियाद थे, यूनिफॉर्म में। क्योंकि आपको पता है बाकी जो 25 करोड़ हैं वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो जो है ना छोले देकर पड़े हैं, उनको कुछ आता नहीं है। तो ये मजहबी तालीम के डायरेक्टर जो है ना वो कमर साहब तैनात हुए हैं। मेजर जनरल कमर साहब को मजहबी अमूर की तालीम का डायरेक्टर बना दिया गया है। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, काफ़ी इस पे ले दे हुई, इस पे जो है ना तकरीबन 15-16 दिन जो है ना जंग जारी रही। आखिरकार मेजर जनरल कमर साहब ने इस चौकी को फतह किया है। लेकिन हमें मेजर जनरल कमर साहब के साथ हमदर्दी ये है कि कोई शशके वाली सीट नहीं है, कोई मददगार जिस तरह वो हमारे भाई साहब हैं हफीज़ुर रहमान साहब, आप पीटीए के चेयरमैन हैं, तो आपको पता है इंटरनेट और कोई नई नई वेबसाइटें उनको बंद करना, स्लो करना, पहले खुद देखना, उधर ज़रा शशके आ लिए। तो इधर मजहबी अमूर में मेरा ख्याल है कि कोई इतना मज़ा नो सी में खुश्क सा टॉपिक है, यहाँ पे आप जो है ना वो आपके तरक्की के और आपके हादा मिन फजल रबी के भी चांस कम हैं। बहरहाल जी इसका इंचार्ज बना दिया गया है मेजर जनरल, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन जो है ना वो अयूब पार्क गया, यहाँ रावलपिंडी में बड़ा मशहूर है, तो 2-3 साथियों के साथ, तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि पार्क का एक इंचार्ज जो है ना वो कर्नल बैठा है, उसके नीचे मेजर बैठे हैं, उसके नीचे कैप्टन बैठे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कित्थों आ गया ना कि जी ये पार्क ने इंचार्ज हैं, इधर जो है ना ये पार्क में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौमी सलामती ना मसला है, कौमी मफाद है, वो वहाँ पे बैठे हैं पार्क में। तो बहरहाल जी ये कमर साहब जो है वो आ गए हैं, आपको भी मुबारक हो। बड़ा जो है ना हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, ऐसा ऐसा दुश्मन की चौकियाँ जो है वो फतह हो रही हैं। और एक दिन आपको पता है कि हमने जो है ना वो इस मुल्क को फतह करना है। शहबाज शरीफ ने कल हैरान किया, आज परेशान किया। कल था करप्शन का कौमी दिन, और उस पे पैगामात किसने दिए? शहबाज शरीफ ने। उस पे पैगामात दिए आसिफ जरदारी ने, उस पे पैगाम दिया मरियम बीबी ने। यानी लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, वो कैलिबरी फंड जो जाली कागजात अदालत में देते हैं, ये तो अदालती निज़ाम है ना, ये तो पाकिस्तानी जज हैं जो ये सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, इनकी सुनते हैं और जो है ना आगे से चूं भी नहीं करते। वरना अदालत में जाली कागजात किसी महज़ब मुल्क में देना आपको लग पता जाए। इस जो है ना पनामा क्वीन ने जाली कागज दिए थे, उसने कहा है जी कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो ओमनी ग्रुप, वो फलूदे वाला, वो पापड़ वाला, वो एयान अली, बड़ी सोहनी आई वैसे एयान अली, मेरे को बड़ी पसंद आई वो एयान अली जरदारी ने। फिर शहबाज शरीफ टीटीओ वाले ने कहा है कि करप्शन जो है नौजवानों के साथ मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगे। एक नौजवान तो उसका बेटा है सुलेमान शहबाज, दूसरा बेटा उसका कुकड़ी है हमजा शहबाज। उन दोनों के साथ मिलकर अरशद शरीफ साहब ने दिखाया था कि किस प्राडो में पैसे जाते हैं, किसके घर जाते हैं, उन जो है ना नोटों को अलहदा कौन करता है, उनको गिनता कौन है। और वो जाते थे जो है ना वो सुलेमान शहबाज के घर। ये अरशद शरीफ ने यूट्यूब पे चले जाए, गाड़ी कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुंची है। वैसे तो शहीद नहीं हुए ना, कौन गिनता था, कौन दथियां बनाता था, वो सब के अरशद शरीफ ने इंटरव्यू कर दिए थे। उन्होंने कहा था कल कि करप्शन जो है ना नौजवानों के साथ मिलकर इसका खात्मा करेंगे। आज क्या हुआ है? आज हुआ
آج جو ہے نا وہ دن ہے انسانی حقوق کا. تو شہباز شریف نے کہا ہے جو اقدامات ہم نے انسانی حقوق کے لیے کیے ہیں، جو قوانین ہم نے انسانی حقوق کے لیے بنائے ہیں، اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ جا کر پوچھ لیں ڈاکٹر جاسمین راشد نے، جس نے میرے بڑے بھائی جان کو دھول چٹائی. اگر انسانی حقوق پوچھنے تو جا کر عمر سرفراز چیمہ سے پوچھ لیں. اگر انسانی حقوق پوچھنے تو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید، ختیجہ شاہ اور طیبہ راجہ سے جا کر پوچھ لیں کہ جتنے انسانی حقوق ہم نے پروٹیکٹ کیے ہیں. لوگوں کی جا کے جو ہے نا وہ عمارتیں دیکھ لیں. عادل بازئی کا پلازا جا کر دیکھ لیں. جتنے گھر ہم نے توڑے، جتنی چوریاں ہمارے سرکاری پولیس والوں نے کی، اور جتنا لوگوں پر پرچے ہم نے بنائے. یعنی اس سے بڑا انسانی حقوق کا اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ 200 سے زائد مقدمات ہیں. سبھی آدمی کہہ رہے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی عام شخص، یعنی لیڈر نہیں، لیڈر جو ایک بڑی جماعت کا سربراہ، یعنی ایک عام شخص جو کسی جو ہے نا وہ گینگ کا سربراہ ہو، جو ڈان ہو، کسی پہ بھی اس وقت دنیا میں 200 سے زائد مقدمات نہیں ہیں، عمران خان پہ ہیں. تو انہوں نے جی انسانی حقوق کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بالکل انسانی حقوق کو ہم نے لمبا ڈالا ہوا ہے، انسانی حقوق کو ہم نے لمبا ڈال دیا ہے. اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، انسانوں کو بولنے کی اجازت ہے، تنقید کرنے کی اجازت ہے، تقریر کرنے کی اجازت ہے. ابھی KPK سے اور پاکستان کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہے نا وہ آئے تھے اس میں ڈی چوک میں. ہم نے ان کے لیے دیگیں لگائیں، ہم نے ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگائیں، ہم نے ان کو بسترے دیے، ہم نے ان کو خیمے لگا کے دیے، اور وہ لوگ خوش ہو کر اور ہماری بلائیں لے کر جو ہے وہ یہاں سے گئے کہ جس طرح انسانی حقوق نے آپ لوگوں نے تحفظ کیا ہے اس طرح دنیا میں. بہرحال آپ نے حیران ہونا ہے. کل کرپشن پہ بیان تھا اور آج انسانی حقوق پہ حیران ہونا ہے، پریشان ہونا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ان کو شرم حیا نہیں آتی. ان کا بالکل پیچھے والا سارا حصہ جو ہے نا بادشاہ ننگا ہے. پیچھے والے حصے پہ کوئی چیتھڑا ہی نہیں ہے کہ پیچھے والے حصے پہ کوئی چیتھڑا ہو. یہ دنیا کو چے سمجھتے ہیں یا گاو سمجھتے ہیں. بہرحال یہ بیان جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی مین سٹوری پہ. میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد بڑی ریشنل مخالفت کی تھی، بڑی زبردست مخالفت کی تھی، لیکن ایک انتہائی جو ہے وہ پڑھا لکھا شخص. میں 4-5 پیش گوئیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے خود کہنا ہے یا خود دیکھنا ہے کہ مولانا نے کیا کہا. سب سے بڑی پیش گوئی، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. حق ان کو کیونکہ جانتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے سارے سنگی تھے، قائد اعظم سنگی تھے، باقی سارے لیڈر سنگی تھے. پہلی پیش گوئی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. زبان ہو گئی، کلچر ہو گیا، درمیان میں اتنا فاصلہ ہو گیا 200. یہ بڑی پرانی پیش گوئیاں ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی پہلی پیش گوئی. دوسری پیش گوئی کیا تھی؟ جناح محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد سارا چھان بورا ہے، سارا چھان بورا. اور اس چھان بورے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آرمی. اس کا نتیجہ فوج نکلے گی، کیونکہ یہ برٹش آرمی اصل میں وہاں پہ برتی ہوئی، وہاں پہ تربیت ہوئی، اور وہی ان کی نیچر ہے. بتائیں، یعنی 48 میں قائد اعظم، 53 میں میرا خیال ہے لیاقت علی خان، اور 58 میں کیا ہوا؟ 58 میں ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے. ساری ساری رات ایوب خان. دوسری پیش گوئی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد چھان بورا ہے، سارے کھوٹے سکے ہیں. یہ تو جناح نے کہا تھا میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں. ابوالکلام آزاد صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ آرمی آ جائے گی اور دیکھ لیں. نہیں آئی، آرمی نہیں آئی. 4 مارشل لا یہ وہ کسی اور ملک کے ہیں. ایک اور سنیں، 9 دولتیے پیدا ہو جائیں گے پاکستان میں. یہاں پہ مقابلہ ہے ہندوؤں کے ساتھ. وہاں پہ جائیدادیں کلیم کریں گے، بڑے بڑی کوٹھیاں کلیم کریں گے. یعنی ایسے ایسے لوگ جو وہاں پہ جھگیوں میں رہتے تھے، یہاں پہ آ کے انہوں نے مربے لیے،
قدرت الشعاب کو ذرا پڑھے نا، میرا خیال ہے یا خدا یا کوئی ان کی ایک کتاب ہے میرے ذہن کہ جہاں پہ شعاب صاحب کہتے ہیں میں پرسنلی جانتا تھا کہ وہاں کرائے پہ رہتے تھے، یہاں پہ انہوں نے آ کے قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہ جی ہمارے وہاں پہ مربے تھے اور ادھر لیے، جو جاگیردار، ذمہ دار، پیر، وڈیرے، گدی نشین ہم پہ مسلط ہیں، یہ مخبر تھے، یہ جاسوس تھے گوروں کے۔ ابوالکلام آزاد نے بتا دیا تھا 9 دولت، یہ ایوب کے دور میں 22 خاندان، چلیں 22 خاندان تو ٹھیک تھے، اب کتنے 9 دولتی آ گئے ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں کہ جو توازن ہے نا دولت کا وہ بگڑ جائے گا۔ یہ ابوالکلام آزاد کی اصل میں جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ دولت کا توازن جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا، وہ چند ہاتھوں میں چلی جائے گی، کیونکہ انہوں نے پہلے تشخیص کر دی تھی کہ جناح زبردست ہیں، لیاقت علی خان زبردست ہیں، وہ چلے جائیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آرمی آئے گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دولت چاند، اور دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، جو جہان کا پیر ہے، جاگیردار ہے، ذمہ دار ہے، یہ جو ہے نا وہ ان کی پیش گوئی تھی۔ اور ذرا اگلی پیش گوئی پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ کہ مغربی طاقتوں کا شکار بن جائے گا۔ سیٹو سینٹو انڈیا نہیں بنا، آج تک نہیں بنا، انڈیا اپنی مرضی کرتا ہے، مغربی طاقتوں کا شکار بن جائے گا۔ کبھی امریکہ کی جنگ، کبھی افغانستان کی جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، نہ افغانستان سے تعلقات اچھے، نہ ایران سے اچھے، نہ انڈیا سے اچھے، کس کے ساتھ اچھے ہیں ہمارے تعلقات؟ اب چین سے بھی خراب ہیں۔ یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ مغربی طاقتوں کا شکار بن جائے گا۔ اور آخری بات پہ تو آپ مولانا ابوالکلام آزاد پہ فاتحہ پڑھ دینا، ایک دفعہ یقین کریں، میں نے تو سنا ہے پاکستان میں مسلمان ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، پھر وہی ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے۔ مسلمان ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں کتنے اسلام، مکہ جنرل سٹور، مدینہ کریانہ سٹور، کرنل چاول، اور یہ جا رہا کہاں پہ اسلام؟ اگر آپ کو برا لگا ہے تو آپ مجھے 4-5 نیچے گالیاں لکھ دیں۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ سارے جرمیان افرادی ایکسیپشنل کیسز ہیں، ولی لوگ موجود ہیں بڑے نیک لاگ، میں آن دی ہول معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ خالص دودھ اور جو ہے نا گوشت میں پانی بھرنا اور جو ہے نا برادہ ملانا مرچوں میں، اور یہ تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مسلمان ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا۔ اور ابوالکلام آزاد نے ان بیسس پہ مخالفت کی، وہ اپنی جگہ وہ قبر میں چلے گئے، وہ سب دیں گے، لیکن میں نے آپ کو ایک تاریخی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ پیش گوئیاں تھیں ابوالکلام آزاد کی۔ مجھے تو ان میں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض ہے تو آپ ضرور لکھیں، کومنٹس میں لکھیں۔ اور پھر گزشتہ 1-2 دن سے ویوز بہت کم ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں پھر کہ میں جو ہے نا وہ ویڈیو لیٹ کر دیتا ہوں یا ویڈیو اچھی نہیں بناتا، تو نیچے لکھ دیا کریں کہ آپ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔